ایک اسائنمنٹ ملتا ہے. میرا بھی آج صبح ہی ملک آنا ہوا ہے. میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی اٹینڈ کرنے گیا تھا، جو کہ ایک ضروری ایونٹ ہوتا ہے ایک ملک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں بھی کافی اچھی طرح اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سرخرو کیا اور مختلف ایونٹس جو ہمارے اچھے ہوئے. بایولیٹرل میٹنگ سعودیہ سے، WHO نے ہماری پولیو کی کوششوں کو سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارا BHS بارڈر ہیلتھ سروس جو ہے، اس کو پوری دنیا نے اپنے لیے ایک ماڈل سمجھا ہے، جو ہم اللہ کے حکم سے کریٹ کیا گیا پاکستان میں. اور دنیا نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کے ادارے بنائیں گے جو کہ ملک سے جانے والے اور ملک میں آنے والے لوگوں کو میڈیکلی چیک کرتا ہے، اور پھر اس کی فٹنس کے بعد ہی اس کو جانے دیتا ہے اور آنے دیتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منکی پاکس کے کچھ کیسز تھے جو وہ اسلام آباد میں ڈیٹیکٹ ہو گئے. اور پھر ایک اہم بات کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیں، ڈاکومنٹ کوئی بھی ہو، وہ ایک جمہوری حکومت میں پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے جانے سے پہلے ہی عمران خان گرفتار ہوا تھا، تو اس کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا، اور وہاں پر غالباً ان کا میڈیکل بھی ہوا. اور سینئر ڈاکٹر کے ایک پینل تھا بہت بڑا، پانچ ڈاکٹرز تھے، ان کا میڈیکل ہوا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی وہ مرحلہ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ رپورٹ پیش کی جائے. وہ رپورٹ تو خیر انیشل اسٹیج پہ بن گئی تھی، لیکن ایک امیونٹی اور ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسا انصاف، مثالی انصاف خان صاحب کو ملا کہ آپ کے پہلے کے بھی گناہ معاف، پہلے کے بھی کیس معاف، اور جو آپ آئندہ جرم کریں گے وہ بھی گناہ معاف اور وہ بھی کیس معاف. تو اس طرح پھر یہ اس میڈیکل رپورٹ کو منظر عام پر وہ پوری طرح آ نہ سکی. لیکن چونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، اور یہ عمران خان کی کیبنٹ میں جو ایک بند لفافہ کیبنٹ سے پاس کروایا گیا تھا، جس میں اربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی، یہ اس طرح کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو میرا فرض بنتا ہے بحیثیت ہیلتھ منسٹر کہ اس کی میں چیدہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. نمبر 1، یہ موصوف 5-6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے، جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر چمڑی یا چلے زیادہ سے زیادہ گوشت میں کوئی چوٹ آ جائے تو اس پر کبھی کسی کو آپ نے پلستر کرتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں؟ اور وہ بھی ایسا پلستر جو 5-6 ماہ نہ اترے. وہ گھر کا پلستر، چھت کا پلستر ٹھیک ہو جائے تو پاؤں کا نہیں اتر رہا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ چمڑی اور یا زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ گوشت میں اگر کوئی کیل نما چیز پیوست ہو گئی ہو تو اس پہ پلستر کرنے والا یہ دنیا کا واحد آدمی ہوگا، اور وہ بھی 5 سے 6 ماہ. اب آپ دوسری طرف چلیں، اور اس پلستر پر سیاست الگ. اب اس میں دوسری ایک بات کہ ان جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا. اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا، وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا، لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں، جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال. اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے. لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا ہے. اب پلستر کی بات میں نے کر دی، ٹاکسک رپورٹ کی بات میں نے کر دی. تیسری ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ان کی دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ the mental stability questionable.
there were some appropriate gesture. اب یہ آپ کا وزیر اعظم تھا جس کے بارے میں 5 سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے کہ the mental stability is questionable. There was some appropriate gesture. یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے ان ساری چیزوں سے ہٹ کے. یہ کوکین ایک طرف رکھیں, شراب ایک طرف رکھیں, فریکچر کا ڈرامہ دھوکہ ایک طرف رکھیں, لیکن یہ میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جب اس کو ہم نے بہت دیر تک معائنہ کیا, اس سے بات چیت کی, تو اس کی حرکات و سکنات وہ کسی فٹ آدمی کی نہیں ہے, دماغی طور پہ درست آدمی کی نہیں ہے, کوسچنیبل ہے, سوالیہ نشان لگتا ہے اس پہ. اور کچھ حرکات ایسی تھی اپروپریٹ جیسچر جو کہ عام انسان جس کا دماغ ٹھیک ہو وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا. اچھا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تب بھی میں اسمبلی میں کہتا تھا کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو میوزیم میں رکھو, یہ نہیں ملے گا اس طرح کی دوسری چیز آپ کو. کیونکہ نارسسٹ جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے ہی جھوٹ پہ وہ بزد ہو جاتا ہے, وہ اپنے جھوٹ کو سچ کہتا ہے اور دوسروں کو سچ منوانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو حالات پچھلے دنوں گزرے ہیں یہ کوئی ایک دن کا نہیں نا, یہ تو نارسسٹ برسوں سے لوگوں کی تبلیغ کر رہا تھا 23, اور جب سے حکومت سے نکالا گیا تو نوجوانوں کو ایک راستے پہ اس نے لگایا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. آپ کی سیاست تو تباہ اس نے پہلے دن سے کر دی. وہ جو ہمارا پولیٹکس میں ایک شائستگی کا رواج تھا وہ پہلے دن سے تباہ ہو گیا. آپ کے کلچر کا فیبرک, ماں بہن بہو بیٹی کی عزت کا, وہ تباہ ہو گیا. آپ کے اندر سیاسی برداشت کا, اختلاف رکھنے کی جو گنجائش تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی, آپ مار پیٹ پر اتر آئے. تو معاشرے کا کون سا فیبرک تھا جو اس شخص نے, اور اس میں تو کلٹ کہوں گا, ناٹ دا پارٹی, ٹولہ, کلٹ, جس نے کون سا فیبرک آپ کا معاشرے کا بچا کے چھوڑا یا جس کو اس نے تباہ نہ کیا ہو. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ سب کو پکڑ رہے ہیں, سب کی رپورٹس بنا رہے ہیں, اگر آپ جب پکڑے جائیں گے ریکارڈ پر ہے, آپ جا کر دیکھیں تو آپ کی صرف رپورٹس نہیں بنیں گی, آپ کی میڈیکل رپورٹس بھی بنیں گی. اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا, یہ میں نے خود نہیں کیا, اللہ نے مجھے سرخرو کیا کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹس. آپ نے محترمہ فریال صاحبہ کو, جن کو ڈاکٹروں نے انفٹ قرار دیا تھا, عید کی رات کو 12 بجے اسپتال سے جیل شفٹ کرایا. آپ نے ضعیف العمر اور پاکستان کے عظیم ترین لیڈر آصف علی زرداری کو عدالت میں گرفتار کروایا. آج آپ کو اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دس پرسن از ناٹ مینٹلی اسٹیبل, دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ. تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں. اب ریمانڈ کے دوران آپ کو ضمانت ملے یا آپ کو حکم عدالت کی طرف سے ایسا انصاف مل جائے کہ پچھلے اگلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں, لیکن بہرحال جو چیز ریکارڈ پر موجود ہے وہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی شخص کو صادق اور امین قرار دیا تھا ہمارے ڈیم والے جج نے؟ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, اللہ سے معافی کی امید بھی رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ میرا بھی فارم سیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہو گیا تھا, تو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. سیشن کورٹ نے لکھا تھا کہ آپ نے فارم میں جو ہے وہ غلط بات لکھی ہے, یعنی کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا, تو اب میں کیا صادق اور امین ہو گیا اس کی طرح؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کہا میرے آقا کی ذات میں ان کے پیر کے خاک کے دھول کے برابر نہیں. اور اللہ ہمیں ایسے بول نہ بلوائے جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے اور اندر سے یہ نکلتا ہے رپورٹوں سے. تو صادق اور امین تو صرف میرے آقا تھے.
یہ فیصلہ تو میرے حق میں بھی آ چکا ہے, خان صاحب کے حق میں نہیں آیا ہے, صرف ہائی کورٹ سے میرے حق میں بھی آ گیا ہے 61-62 کا فیصلہ. لیکن یہ سیاسی معاملات ہیں, اس کو وہیں تک رکھا جائے. تو سادے کے امین بھی نہیں رہے جناب, اور یہ ساری چیزیں بھی نکل آئی ہیں. اب جب تناسب آئے گا کہ کتنا % اس میں پاؤڈر ہے, کوکین ہے, شراب ہے, تو وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی. میری اپیل ہے, دست بستہ اپیل ہے اپنے پاکستان کے بھائیوں سے, دوستوں سے, دیکھیں اپنے بچوں کو اس موالی کے حوالے نہ کریں, یہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں. اور جو لوگ آئے تھے اس کو لے کر, انہوں نے بھی دیکھ لیا. ہم سندھی میں کہتے ہیں نا چریے گے نا, اب وہ غلط ہو جائے گا, اس کو میں اردو میں بول دیتا ہوں کہ وہ پاگل سے لین دین ہی نہیں کرنی چاہیے, نہ اس کو ادھار دو نہ اس کو اس سے ادھار لو. اگر ادھار لو گے تو لوگوں کے بیچ میں بولے گا اس نے میرے سے ادھار لیے, اور اگر اس کو ادھار دو گے تو بازار میں بولے گا اس کو میں نے ادھار دیے. تو اس کا ترجمہ اس طرح کر لیتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھے نا بات کو, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں 9 مئی کو کیا ہوا, کہ ہم نے تو 71 کے بعد ایسے حالات سوچے ہی نہیں تھے. اختلاف ہمارا بھی رہا, پالیسیوں سے اختلاف آج بھی رہا, کل بھی رہا, قربانیاں بھی ہیں, شہادتیں بھی ہیں, کوڑے بھی ہیں, پھانسیاں بھی ہیں. میں ان باتوں میں نہیں جاتا, سارے لوگ یہ بات کر چکے. لیکن جب اس ملک پہ برا وقت آیا تو ہم بھی کھڑے رہے اپنے افواج کے ساتھ. کل بھی ہمارے ماہی گیروں نے ضلع کیماڑی میں, غریب لوگ ہیں, اپنی روزی ترک کر کے روزانہ کماتے روزانہ کھاتے ہیں, لیکن کشتیوں کی ریلی نکالی افواج پاکستان کے ساتھ. بحری فوج گواہ ہے کہ جب جنگ ہوئی ہمارے ماہی گیر سامان مہیا کرتے تھے اپنے افواج کو, بحری فوج کو راشن سپلائی کرتے تھے. تو ہم وہ لوگ ہیں, ہم انڈیجینئس لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنی شہداء کی بے حرمتی کا, ان کی تکریم کا ہمیں اپنی جان سے زیادہ خیال ہے. لیکن یہ جس کے اندر سے نہ فریکچر نکلا تو پاؤڈر نکلا, اور یہ آدمی جو ہے یہ اکسا کے اب کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا ہے, کیا کیا ہے. جبکہ آپ کے سامنے یہ انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے تو فلاں پڑا ہوا ہے, میرے پیچھے. اچھا یہ کیسا کو انسیڈنٹ ہے کہ سارے لوگ مل کے مظاہرے کرنے, ہم بھی مظاہرے کرتے رہے, بچپن سے کرتے رہے, لڑکپن سے کرتے رہے. ریگل چوک پہ ہوتے تھے تو ریگل چوک پہ ہوتے تھے. اب وہاں سے اٹھ کے ہم کہیں ایسی جگہ تو نہیں چلے جاتے تھے جو قومی سلامتی کا نشان ہو. تو بغیر ڈائریکشن کے یہ ہو نہیں سکتا. لہذا یہ میڈیکل رپورٹ نہ صرف اس کو مینٹلی انسٹیبل قرار دیتی ہے, اور میری التجا ہے جو رہ گئے ہیں, جو بچ گئے ہیں, اور جن کے بچے مائیں بہنیں اس کے پیچھے چل رہی ہیں, یہ. اور ایک بات میں ایک کوشچن کے بعد پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. اس کے جلسے میں تو لوگ چلے جاتے ہیں, کوئی عزت دار آدمی اس کو اپنے گھر پہ ماں بیٹیوں کے بیچ میں کھانے پہ بلائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بلائے گا, کیونکہ معاشرے کے اس نے وہ ساری فیبرکس تباہ کر دیے, اور آخری میں یہ تھن لائن بھی اس نے, ریڈ لائن بھی عبور کر دی جس کو ملکی استحکام قرار دیتے ہیں. تو بھائی یہ رپورٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم شو کریں گے. جناب ایک ارباب سے لے لیں سوال, ابھی سب کے جب تک سوال مکمل نہیں ہوں گا میں نہیں تھا آپ سے. جی یہ جو آپ کی رپورٹ ہے اس سے تو ایک بات اس طرف جاتی ہے کہ یہ قیادت کے لائق نہیں ہے, مگر اس رپورٹ کا کچھ لوگ شک کا فائدہ بھی لے سکتے ہیں. مثلا جس طرح جوڈیشری میں انہیں بہت ساری چیزوں کا فائدہ دیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے صاحب کی رپورٹ کے بندیال صاحب یہ کہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, اور اس نے جو بھی کیے ہیں وہ ہوش حواس پہ نہیں کیے. اگر بندیال صاحب بقول آپ کے یہ فیصلہ دے دیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ پہلا فیصلہ درست ہوگا. قادر صاحب یہ جو رپورٹ آپ نے ہمیں میڈیا کو پہلے طور دے کے دکھا دیا کیمرہ پہ, اور دوسری بات تقسیم کروا دیں. آپ اور میں ڈاکٹر نہیں ہیں, ہماری بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا, تو کون یہ 5 ڈاکٹرز ہیں, ان کے نام بھی ذرا آپ بتا دیں. آپ پڑھ لیں, آپ کو میں تقسیم کر دیتا ہوں, پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کراتے رہے شوکت خانم سے, تو آپ کے ماتحت اب اچھا بالکل آپ کا سوال بہت زیادہ پرٹین ہے, ہو سکتا ہے میں بھول جاتا. اب جس ڈاکٹروں نے اس کا فریکچر نہیں تھا اس کے باوجود اس کا فریکچر ڈکلیئر کیا ہے, تو ہمارے پاس
ڈاکٹرز کو, اسپتالوں کو, میڈیکل کالجز کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے PMDC. اس کی ایک ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے جو کہ فیک اینڈ رانگ پریکٹسز کے اگینسٹ ایکشن لیتی ہے. انشاءاللہ میں اس کو پہلے ہی ورکنگ ڈے پہ لکھوں گا کہ بھئی جب اس کو فریکچر نہیں تھا تو اس کو 5 مہینے پلستر کیوں پہنایا, اور یہ کن ڈاکٹروں کی ریکمنڈیشن پہ پہنایا, ان کو بلایا جائے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. قادر پٹیل صاحب, اب خان صاحب کو بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے صاف ہو کے پھر دوبارہ پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹی میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ بھائی یہ غیب کا علم کی بات ہے, کسی پیر فقیر سے پوچھنا. میں گناہ گار آدمی ہوں یار. پٹیل صاحب سینئر آدمی ہے, سینئر آدمی. میرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ انفٹ ہے تو اسے جو ہے سیاست میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات کریں گے؟ مجید نظامی صاحب بڑے سینئر, سوری مجید عباسی صاحب بڑے سینئر ہمارے صحافی ہیں. میں نے تو لڑکپن سے ان کو صحافت میں دیکھا ہے. ان کا سوال بھی بہت اچھا ہے. عباسی صاحب کچھ ہی عرصے پہلے میں نے, آپ بہت سارے دوستوں نے شاید کور کیا ہو, ذہنی علاج اور ذہنی مریضوں کے علاج کے حوالے سے بڑے اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے 1166 ایک لائن بھی رکھی ہے کہ جو ذہنی مریض ہو وہ فون کر سکتا ہے, ہیلپ لے سکتا ہے. اور ہاں بالکل اس کا افتتاح ہم نے یہاں مقامی ہوٹل میں کیا PC میں, اور اسلام آباد میں PIMS میں بھی ہم نے ذہنی مریضوں کے لیے ایک جگہ مختص کی ہے. تو میں نے تو اس تقریر میں اس وقت بھی کہا تھا PIMS ہاسپٹل میں 2 سال پہلے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں میں 2000 اس الیکشن کے فوراً بعد سے کہتا آ رہا ہوں, اور آپ جانتے ہیں آج بھی YouTube پہ موجود ہیں. لیکن ہو سکتا ہے اس باتوں کو آپ لوگ سیریس نہیں لیتے تھے, اب جب کاغذی صورت میں آئی ہیں تو ٹھیک ہے. بتائیے گا جو آپ نے میڈیکل رپورٹ دی ہے جس میں ابھی تک کی جو اس میں آپ نے سیمپلز کے بتائے ہیں, اس کے بعد کوئی قانونی کارروائی کیا کیا ہو سکتی ہے؟ وزارت صحت جو یہ کوکین کے اور شراب کے جس رپورٹ کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں قانونی چارہ پاکستان کے قانون کی. وکاس باقر صاحب بڑا اچھا سوال ہے. میں نے اسی لیے تناسب کا لفظ استعمال کیا. انیشیل رپورٹ میں سمٹمز موجود ہیں. اب کتنے تناسب پہ کون سی FIR بنتی ہے وہ جب پوری آ جاتی ہے ڈیٹیل رپورٹ جس میں ریشو ہوتا ہے اتنے پرسنٹ اور کچھ پرسنٹ پہ کیس بنتا ہے کچھ پہ نہیں بنتا, وہ پھر ہم بھجوا دیں گے. باقی کام پولیس کا ہے. یہ بتا دیں کہ کب تک باقی رپورٹ کمپلیٹ رپورٹ کب تک آئے گی, اور اس کی اتھینٹیکیشن کیا ہوگی, کیونکہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. PTI ظاہر ڈینائی کرے گی کہ یہ ان کی کوئی میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے یا اس طرح کی. سر اب ان کو خان صاحب کو خود پتا ہے. اچھا یہ کیا فریکچر کا بھی میڈیا ٹرائل ہے؟ کس بات پہ وہ کریں گے؟ یعنی اب اگر ڈاکٹر اتنے سینئر ڈاکٹر لکھ رہے ہیں کہ بھئی جب یہ ہمارے سامنے بیٹھے تو یہ مینٹلی اسٹیبل ہی نہیں ہے, اس کا بھی یہ انکار کریں گے. تو یورین بھی ان کا سیمپل لیا گیا ہے. اب اگر انکار کرنے پر بات آئی تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا تو حضرت عیسیٰ کا تو ذکر ہی نہیں ہے تاریخ میں. وہ تو کہتے ہیں جرمنی جاپان بھی ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس وقت کہا تھا, وہ کہتا ہے 1 ارب درخت ہم نے KPK میں لگایا. اب 1 ایکڑ پہ 48 درخت, 1 خرب, اب 1 ایکڑ پہ 48 درخت لگتے ہیں. تو KPK کا پورا ایریا دیکھو تو ہر آدمی, یعنی گھروں میں لگا دو, سڑکوں پہ لگا دو, نہروں میں لگا دو, پہاڑوں پہ لگا دو, ہر انسان کے سر میں 1 درخت لگا دو, پھر بھی یہ نہیں بنتا. تو یہ, اور پھر یہ بولتا ہے سال کے 12 موسم ہیں. تو اس کا کیا کرے آدمی؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ رپورٹ بتا رہی ہے, ابھی تو لکھت میں آ گیا. میں تو اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ برابر نہیں ہے نا. پٹیل صاحب اگر اب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مطلب پوری رپورٹ کے اندر یہ بات تو طے ہے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب ان کا زمان پارک میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. پاگل خانے ان کو کب شفٹ کروائیں گے؟ ہمارے پاس اس کی اچھی فیسلٹی, اگر وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے تو حیدرآباد میں گدو بندر کے حوالے سے نام سے ایشیا کا جو ہے, ایشیا کا, اور میں نے پہلے بھی نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا, تو ایشیا کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ موجود ہے. ہم چاہیں گے کہ بہتر ہو جائے وہ, تو گدو بندر میں ہم تیار ہیں ان کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے. جی بلوچ صاحب بتائیں. یہ بتائیں جو آپ نے رپورٹ پیش کی ہے اتھینٹک رپورٹ ہے, کیونکہ وہ
लिखा हुआ है, डॉक्टर्स हैं, बाकायदा पिम्स का एक सरकारी रिपोर्ट है, और ये अथेंटिक इस हवाले से भी है कि जो अदालतें हैं वो इस रिपोर्ट को तस्लीम करेंगी। लेकिन अगर वो उसकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, उसने जितना जो कुछ किया, 9 मई को उसने ऑर्डर दिया, सब कुछ दिया, तो सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो फिर पागल में शुमार होगा। देखिए, आप इसकी आखिरी लाइन पढ़ी होगी ना आप लोगों, तो अगर आप उसको पागल में शुमार करते हैं तो भी, तो मैं तो कह रहा हूं बहुत पहले दिनों से, और जो कुछ ये कर रहा है वो कोई अक्लमंद आदमी या तो कोई एजेंट कर सकता है या कोई पागल कर सकता है। मेरे भाई मैंने आपको बताया, अगर चमड़ी या ज्यादा गोश्त में कोई चीज चुभ जाए तो उस पे पलस्तर बांधते हुए किसी को देखा है आपने जिंदगी में? मैंने तो क्लियर कर दिया ही जनाब। नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट तो हॉस्पिटल की होती है, उसकी अपनी थोड़ी बना के लाया होगी। और इतना बड़ा वो मुल्क के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है, अब उसकी इजाजत ले कि भाई आपकी रिपोर्ट बाहर भेजे ना भेजे, और वो भी पागल। मैं तो पहले ही कहता था सर। ये देखिए, मैं कोई दावे नहीं करता, मैंने कोई अल्लाह माफ करे ना दावे करता हूं और ना कोई गैब का इल्म है। अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो मैं आज आपसे बातें कर रहा हूं, मैं 3-4 साल पहले से असेंबली के फ्लोर पे ये बातें कह रहा था, और आप में से तकरीबन लोग गवाहें कि मैं कह रहा था ये बात। एक सवाल है, कादिर पटेल अपना सईद के इसके लिए एक शेर वो कहते हैं, राह पे उनको लगा आए तो है बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। थैंक यू वेरी मच।